سورہ نور کی آیت نمبر 62 کا شان نزول اس طرح ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام نے مل کر 3 دن تک خندقیں کھودی۔ خندق سے مراد یہ ہے کہ جب عالم کفر کے تمام کافر مل کر اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہوئے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد ایسے گڑھے کھودے گئے کہ کافر مدینے میں داخل نہ ہو سکیں۔ ان بڑے بڑے گڑھوں کو خندق کہتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے کہ وہ اسے چھلانگ لگا کر بھی عبور نہ کر سکیں۔ اس طرح مدینہ منورہ میں کافروں کو داخل ہونے سے روکا گیا۔ کافی دنوں تک کافروں نے محاصرہ کیا اور پھر آخرکار زوردار آندھیاں چلیں اور کافر جو ہیں وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ اس کا مکمل واقعہ تو سورہ احزاب میں موجود ہے، سورۃ الاحزاب میں۔ یہاں پر اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب خندق کے موقع پر مسلمان مل کر خندقیں کھود رہے تھے تو اس موقع پر بعض منافقین بھی شامل تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں پر چلے جاتے۔ جب دیکھتے کہ مشکل کام ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ان 3 دنوں میں تو وہ اپنی طبعی حاجتیں یا گھریلو ضروریات کے لیے بھی اگر جانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے۔ تو پہلے تو صحابہ کرام کی کوشش ہوتی کہ وہ اجازت ہی طلب نہ کرے، جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور بہت زیادہ ضروری کام ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں عاجزانہ وہ درخواست پیش کرتے، حضور اجازت دیتے، پھر وہ جاتے۔ تو اس آیت میں ان مومنوں کی تعریف کی گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں، عَلَىٰ أَمْرٍ، کسی ایسے معاملے پر، جامعٍ، جس کے لیے انہیں جمع کیا گیا، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے لیے جمع کیا گیا، لم يذهبوا، وہ نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، جب تک کہ وہ آپ سے اجازت حاصل نہ کر لیں۔ اور صرف غزوہ خندق میں یہ مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے بغیر حضور کی اجازت حاصل کیے وہ مجلس سے باہر نہ جاتے۔ اس قدر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم کرتے۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی ضروری کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ یہ اجازت طلب کرنا بالکل جائز ہے، مجبوری کی وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ صحابہ کرام ادب کے ساتھ بامر مجبوری اجازت طلب کر رہے ہیں، پھر بھی حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں اجازت دینا چاہیں دیں، جسے نہ دینا چاہیں نہ دیں، اور جسے آپ اجازت نہیں دیں گے وہ جا نہیں سکے گا، اور جسے آپ اجازت دیں گے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی بھی طلب کریں۔ کہ آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنا
گو کہ گناہ نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ ان کے لیے معافی طلب کریں، جس سے لوگوں کو یہ ظاہر ہو کہ حضور کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ کہیں اجازت طلب کرنے میں کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو، ذرہ برابر کوئی فرق نہ ہو گیا ہو، کوئی جلد بازی نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے محبوب آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بے ادبی اگر نادانستہ طور پر ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اس قدر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے ہو۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور اگر تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو تمہارا وہاں پر فوراً حاضر ہونا فرض ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ہو تو نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تم پر لازم ہے۔ یہاں تک کہ آپ اس سے پہلے تفسیر میں سن چکے ہیں کہ اگر حضور کسی صحابی کو نماز کے عالم میں بلائیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، فوراً اسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا لازمی ہے۔ پھر وہ صحابی حضور سے باتیں کریں، حضور جو کام کہیں وہ کام کر کے آ جائیں، وہ اسی وقت اس تمام پیریڈ میں نماز کے اندر ہی ہیں، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز جاری کریں۔ تو حضور کے بلانے میں اور عام بشر کے بلانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور ظاہری طور پر تو بشر کی صورت رکھتے ہیں، مگر آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ ادنا سی بے ادبی ہو جائے تو ایمان برباد ہو جائے۔ تو حضور اگر بلائیں تو یہ مت سمجھنا کہ عام شخص نے بلایا ہے، یہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار جبریل امین آتے ہیں تو ادب کا پیکر بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ جب تم حضور کو پکارو تو ادب اور تعظیم سے پکارو۔ دنیا میں ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، اے زید، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو، بلکہ کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، القاب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پکارو۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر منافق جب دیکھتے کہ اب بڑی مضبوط چٹانیں ہیں، بڑی محنت کا کام ہے، تو یہ دیکھتے رہتے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دوسری طرف ہوں اور صحابہ کرام کسی اور کام میں مشغول ہوں تو وہ کسی درخت کی آڑ بنا کر یا کوئی بہانہ کر کے وہ نکل جائیں۔ تو فرمایا جو ایسا کرتے ہیں بغیر اجازت کے نکل گئے یا نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخوبی جانتا ہے۔ جاننے کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا عطا فرمائے گا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، حضور کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ ڈریں، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، کانپیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں انہیں عذاب نہ آ جائے۔ فتنہ کی معنی آزمائش۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی مخالفت سے کہیں مصیبت نہ آ جائے، بیماریاں نہ آ جائیں، آفتیں نہ آ جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔
قرآن مجید فرقان حمید تا قیامت ہے، اس کے احکامات تا قیامت قائم و دائم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ مکافات عمل دنیا کے اندر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی آخرت میں بھی ہے، اور دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ظاہر اکثر ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرے تو اس گناہ سے ڈرانے کے لیے اپنے آپ کا ذہن اس طرح بنائے کہ اب میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب دنیاوی کسی مشکل کے لیے میں تیار رہوں، یا تو کوئی بیماری آ سکتی ہے، یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ٹینشن آ سکتا ہے، یا کوئی کاروباری نقصان ہو سکتا ہے، یا ڈکیتی ہو سکتی ہے، یا چوری پڑ سکتی ہے۔ جب رسول اللہ کی مخالفت کی تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا پھر تیار رہو، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ پر ایسا اکثر ہوتا بھی ہے، جب بھی ہم پر کوئی فکر آئے، تشویش آئے، پریشانی آئے، یا ہم پر کوئی مصیبت آئے، اگر ہمارے پاس سوچنے والا دل ہو اور ہم سوچیں، غور کریں، تو کوئی نہ کوئی گناہ کی یہ سزا ہوگی، اور ہم سوچیں گے، یاد کریں گے، ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہاں کل پرسوں میری جماعت چھوٹ گئی تھی، میری نماز نکل گئی تھی، اچھا میری زبان سے جھوٹ نکل گیا تھا، بد نگاہی ہو گئی تھی، فلاں مسلمان کا میں نے دل دکھا لیا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو یاد آئیں گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبت آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ الا سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جس پر تم ہو، تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس قیامت کے دن یہ سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کی انہیں خبر دے گا۔ اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ رب العالمین سورہ نور کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ نور میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں، رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62 کا شان نزول اس طرح ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام نے مل کر 3 دن تک خندقیں کھودیں۔ خندق سے مراد یہ ہے کہ جب عالم کفر کے تمام کافر مل کر اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہوئے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد